الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ محترم معزز پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کمزور بنایا۔ انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے کئی معاملات میں دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور اس کی محتاجی کبھی بدنی ہوتی ہے، کبھی روحانی ہوتی ہے، کبھی ظاہر میں ہوتی ہے، کبھی باطن میں ہوتی ہے، کبھی اپنوں میں ہوتی ہے، کبھی پرائیوں میں ہوتی ہے، کبھی سفر میں ہوتی ہے، کبھی حضر میں ہوتی ہے۔ تو مختلف قسم کی محتاجی اس کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ کبھی انسان کو طبیعت کے اعتبار سے ضرورت پڑ گئی، کبھی انسان کو تقاضے کے اعتبار سے ضرورت پڑ گئی، کبھی بھوک و پیاس کے اعتبار سے کسی اور کی ضرورت پڑ گئی، کبھی کام اور کاج کے اعتبار سے کسی اور کی ضرورت پڑ گئی۔ علماء کہتے ہیں جب تمام تقاضے انسان لوگوں کے سامنے پیش کرتے کرتے، اپنے جنس کے سامنے پیش کرتے کرتے تھک جاتا ہے، تب اسے یاد آتا ہے دنیا میں ایک اور طاقت ہے جو اصل طاقت ہے، جو مبدا بھی ہے، منتہا بھی ہے، جو تمام مخلوق کا مرجع بھی ہے۔ هو الأول ليس قبله شيء، هو الآخر ليس بعده شيء، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، لا يصف وصف واصف، لا يصف وصفه واصف، ولا يعرف علمه عارف۔ اللہ کی ذات کی طرف جب بندہ غور کرتا ہے، ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی نہیں، ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی نہیں، وہ ایسا مبدا ہے جس کی کوئی مبتدا نہیں، ایسا منتہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کو کوئی عارف جان نہیں سکتا، اس کو کوئی واصف بیان کر نہیں سکتا۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ اللہ کی ذات بندے کی طرف ہاتھ پھیلا کر پکارتی رہتی ہے، آواز دیتی رہتی ہے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ فرمایا اللہ کی طرف سے منادہ ندا کرتا ہے، صبح کو ایک ندا، شام کو ایک ندا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جاتی ہے، اے صبح کو گناہ کرنے والے، شام کو لوٹ کر آ جا۔ شام کو گناہ کرنے والے، صبح کو لوٹ کر آ جا۔ ان اللہ، حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ رات کو اللہ بلاتا ہے، دیکھ دنیا میں نے تیرے لیے بنائی اور تمام دنیا کو تیرے لیے سجائی، آسمان و زمین ہے تو تیرے لیے، تمام مخلوقات ہیں تو تیرے لیے، نباتات و جمادات ہیں تو تیرے لیے، تو کس کے لیے؟ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، تم آخرت کے لیے ہو، اور تم دنیا کی جب بھی کوئی بھی پریشانی آئے، سب سے پہلی چیز اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ توبہ کرنے کے بعد کیا کریں؟ پچھلی امت کے لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی اجازت نہیں تھی، وہ لوگ جاتے تھے انبیاء سے کہتے تھے ادعو لنا، انبیاء سے کہتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں، آپ دعا کریں کہ اللہ ہمارے حق میں قبول کرے گا۔
آپ التجا کریں، آپ کی التجا اللہ سنے گا۔ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ کے یہاں آپ کی مانگ پوری کی جاتی ہے۔ آپ اللہ کو پکاریں، آپ کی پکار پر جواب ملتا ہے۔ آپ اللہ سے کہیں، سب لوگ جا کر اللہ سے کہتے تھے اور وہ اللہ کو بتاتے تھے۔ تو گویا اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہونے کی، ڈائریکٹ رابطہ کرنے کی، ڈائریکٹ دعا کرنے کی، ڈائریکٹ مانگنے کی اجازت پچھلی امتوں کو ہرگز نہیں تھی۔ جس وقت امت محمدیہ اللہ نے نصیب کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت کو اللہ نے امت دعوت بھی بنائی، امت دعا بھی بنائی۔ فرمایا پچھلی امتوں کو دو چیزیں جو نہیں عطا کی گئیں اس امت کو دی گئیں۔ یہ پچھلے امتوں میں انبیاء جب آتے، انبیاء محنت کرتے، نصیحت فرماتے، سمجھاتے، صحیح راستہ بتاتے، پھر وہ چلے جاتے، پھر وہ اپنی ہی ترتیب پر جب تک چلنا ہے چلتے رہتے، پھر ان لوگوں میں خرافات و بدعات شروع ہو جاتے۔ آپس میں ایک دوسرے کو منع کرنا، ایک دوسرے کو گناہوں سے روکنا، ایک دوسرے کو صحیح کام کا حکم دینا، ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی طرف رہبری کرنا، یہ باتیں پچھلی امتوں میں نہیں تھیں۔ اس کے بعد پھر ایک نبی آتے، پھر اسرینوں محنت کرتے، ان کو صحیح رخ پر ڈالتے، پھر ان کا انتقال ہو جاتا، پھر لوگ بدل جاتے۔ ہر 15 سال میں، 10 سال میں، 5 سال میں، ایک سال میں انبیاء کی بعثت ہوتی رہتی تھی۔ کبھی بڑے علاقے کے لیے، کبھی قبائل کے لیے، کبھی خاندان کے لیے، کبھی گھرانے کے لیے، کبھی محلوں کے لیے انبیاء کی بعثت ہوتی۔ لیکن جب یہ امت آئی تو اللہ نے کہہ دیا اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب یہ امت کے ذمہ داری 2 کام، دیکھو تم کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہارا کام ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات سمجھانا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ کرانا اور رشتہ جوڑنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ پھر اس میں فرمایا کہ تم لوگوں پر حالات آئیں گے، کبھی کھانے کے اعتبار سے، کبھی رہن سہن کے اعتبار سے، کبھی صحت کے اعتبار سے، کبھی لوگوں کے طرف سے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کبھی وہاں، جتنے مشرق و مغرب و شمال و جنوب سے مختلف قسم کی باتیں سننے ہوگی، مختلف قسم کے حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایسے موقع پر تمہیں کرنا کیا؟ ایک ہتھیار رکھ لو اللہ کے طرف ملنے کا اور ملانے کا۔ وہ کیا ہے؟ تم کمزور ہو، اللہ نے تمہیں طاقتور بنانے کے لیے ایک ایسی مضبوط چیز عطا فرمائی جس کو دعا کہتے ہیں۔ الدعا صلاح المؤمن۔ فرمایا دعا کیا ہے؟ فرمایا یہ ہتھیار ہے، سلاح المؤمن کہو۔ فرمایا اللہ نے ایمان والوں کے لیے ایک ہتھیار عطا فرمایا۔ کس اعتبار سے ہتھیار؟ دشمن، سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، شیطان سے بچنے کے لیے بھی دعا ہے، اور سب سے بڑا دشمن نفس ہے، اس سے بچنے کے لیے دعا ہے۔ سب سے بڑا دشمن ماحول ہے، اس سے بچنے کے لیے دعا کا اہتمام ہے۔ سب سے بڑا دشمن حالات ہیں، اس سے بچنے کے لیے دعا کا اہتمام ہے۔ ان تمام سے تم بچنا چاہتے ہو، دعا پابندی سے کیا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اور مانگ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرو۔ چنانچہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرے بندے آ کر مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں اللہ کہاں ہے، اس لیے کہ اللہ سے بات کرنے کے لیے تو نبیوں کا سہارا ہوتا ہے۔ اب یہاں آ کر لوگ پوچھیں اللہ کہاں ہے، آپ کہہ دیجئے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب الیہم، ہم ان سے بہت قریب ہیں، کتنے؟ شہرک سے بھی زیادہ۔ لیکن پکارو، اللہ کو آواز دو، اللہ کے سامنے گر گراؤ، اللہ کے سامنے مانگو،
پھر دیکھنا اللہ کیسی تمہاری دعا قبول کرتا ہے۔ دعا بہت بڑی چیز، اسی لیے گزشتہ میں نے ایک بات بتائی تھی کہ بہت سے چیزوں کا پردہ ہے، حال کا پردہ، قال کا پردہ، شال کا پردہ، کھال کا پردہ اور چال کا پردہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ پردے بتایا تھا، بال کا بھی پردہ ہے۔ فرمایا اس میں حال کا پردہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا حال بیان نہ کریں۔ لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، لوگ آپ کا ٹھٹا اڑائیں گے، لوگ آپ کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ بہت کم کریں گے۔ اسی لیے فرمایا اللہ کا بندہ جب اللہ کو سناتا ہے، اللہ اس کے تمام حالات کو سنتا ہے اور حال کو حل کرتا ہے۔ جب بندوں کے سامنے سناتا ہے اس کے حالات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے تمام خواتین دنیا کے ہر معاملات میں دعا کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگیں، اپنی صحت کے لیے بیٹھیں، اہتمام سے بیٹھیں، روئیں اللہ کے سامنے، 2 قطرہ آنسو بہائیں، تہجد کا اہتمام کریں۔ ہم بہت ساری چیزوں کے لیے تو اٹھتے ہیں، لیکن جب اٹھیں چلو بھئی وضو کر لیتے ہیں، 4 رکعت نماز تہجد ادا کر لیتے ہیں، اللہ کے سامنے ہم 2 آنسوؤں کے قطرے بہا لیتے ہیں۔ امی کے سامنے تم نے آنسو بہایا، ابو کے سامنے بہایا، بھیا کے سامنے بہایا، سہیلی کے سامنے بہایا، ارے تمہارے خالق کے سامنے بہا کے دیکھو، اللہ تمہاری کیسی سنتا ہے۔ ماؤں کی دعاؤں کا پاور کیا ہے؟ میں نے گزشتہ بھی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دیا، اسی پاور کو استعمال کرو۔ اللہ کے سامنے جس وقت بیٹھو گے، بچے کی تربیت کے لیے، بچے کی صحت کے لیے، بچے کی قوت کے لیے، بچے کی طاقت کے لیے اور خود کی ہدایت کے لیے، خود کی صحت کے لیے، خود کی ہمت کے لیے، خود کے حوصلے کے لیے، اللہ جو جو مانگو گے ہر چیز اللہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہر طرح کے خیر بھی مقدر کرے گا۔ اللہ کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے مختلف اوقات ہیں۔ تہجد کا وقت سب سے اول درجے پر ہے، دوسرا وقت بعد کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح غروب آفتاب پر مغرب کی نماز سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے۔ الصائم حین یفطر، فرمایا روزے دار کا جب افطار کا وقت آتا ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش کے موسم میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جب بندہ تکلیف میں اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا کر رونگٹے اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ مختلف اوقات علماء نے بیان فرمائے، ان اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ سفروں میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ بیماری میں دعا قبول کرتا ہے۔ سب نیتیں کریں انشاءاللہ، ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ یہاں وہاں کا ادھر ادھر اپنے درد دکھ کو سنانے کے بجائے اللہ کے سامنے سنائیں گے، اور سب سے پہلی بات آپ حضرات نیت کر لیں گے انشاءاللہ اللہ کی معیت، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ میں نے گزشتہ بھی آپ سے کہا آئندہ جب بھی آئیں تو اپنے مدرسے کو آباد کرنے کی فکر لے کر آئیں۔ مدرسے میں آئیں، وہ کیا کیا دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول نے مانگا کرتے تھے، کون سی دعائیں مسنون ہیں، کب کب پڑھی جاتی ہیں، کیا کیا اس کی برکتیں ہیں۔ مدرسے میں آتے رہیں گے وہ تمام باتیں معلوم ہوتی رہیں گی۔ خود بھی آئیں، تمام خواتین کو لے کے آئیں، یہاں بھی خود بھی آئیں، ہر ایک 2 کو ساتھ میں لے کے آئیں۔ آپ حضرات کے آمد پر انشاءاللہ اگر وہ بھی آ جائیں گی، ان کے ہدایت کا آپ اگر سبب بن جائیں گے، ان کی زندگیاں جو بدلیں گی، خاندان کے خاندان، گھرانے کے گھرانے بدل جائیں گے۔ اس لیے تمام نیتیں کریں، ارادے فرمائیں، عزائم کریں، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال کیے ہیں، شادی شدہ مرد اگر اپنی بیوی کے رہتے ہوئے دوسری عورت کے ساتھ نازیبا حرکت کرے تو اس کا نکاح باقی رہے گا یا نہیں؟ دیکھیے، شادی شدہ مرد اگر ایسی ویسی حرکت کرے نامحرم کے ساتھ، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس کو قرآن پاک نے بھی منع فرمایا۔ نظر جہاں پر بگڑتے ہیں، نظر جہاں حدود سے باہر نکلتے ہیں، وہاں تمام طرح کے شہوانیت، شیطانیت
پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جو مرد ایسی حرکتیں کرتا ہے، جو شوہر ایسی حرکتیں کرتا ہے، تو ان مستورات کو چاہیے ہر نماز 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھے اور سلام پھیرنے سے پہلے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما 11 مرتبہ پڑھے۔ پھر یا ودود یا لطیف، یا ودود یا لطیف، یا ودود یا لطیف، اس کو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں۔ 1111 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی میں دم کر دیں، شکر میں دم کر دیں، انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کا بن کر رہے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر نہیں کرے گا۔ لوگ اس کا اگر وہ پانی پیتا رہے گا، وہ شکر چائے میں ڈال کر پلاتے رہیں گے، انشاءاللہ اس کے اندر سے خباثت نکل جائے گی۔ جب وہ اس کے اندر خود پیدا ہو جائے، میرے دل سے یہ تمام غلاظت نکلنی چاہیے، تب علماء کرام سے رابطہ کریں۔ لا مرغوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ تسبیحات کو ہارٹ کلینر بتایا گیا ہے۔ روزانہ 5 مرتبہ، 500 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ انشاءاللہ وہ پڑھ لے گا، اس کے دل سے ناجائز خواہشات نکل کر وہ اس سے نفرت کرنے لگے گا۔ دوسرا علاج حضرت عمر نے بتایا، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز میں شامل ہونے سے بھی دل صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ میرا نام شاہدہ ہے، اگر ہمارے ماں باپ حجاب کرنے سے روکتے ہیں تو کس طرح اس سنتوں کو انٹینشن کیا ہے وہ سچویشن کو ہینڈل کریں۔ دیکھو اردو میں لکھے تو اردو میں لکھنا، آدھی اردو آدھا انگلش کو تو کنفیوز ہو جاتا، اس بنا پر ماں باپ کو تکلیف ہو جاتا۔ اچھا ایک چیز دیکھیے، حجاب سے روکیں تو سب سے پہلے گھر میں تعلیم کرنا شروع کرو، اعمال تعلیم کرنا شروع کیجیے۔ فضائل، سب سے پہلی بات، ہم لوگوں میں جن وجہ سے الحمدللہ حجاب کا جذبہ پیدا ہوا، وہ جذبہ کس وجہ سے پیدا ہوا؟ بیان سننے سے ہوا، نصیحت سننے سے ہوا، ذکر کرنے سے ہوا، نماز کی پابندی سے ہوا، تعلیم سے ہوا، دعوت و تبلیغ سے ہوا۔ تو یہ چیزیں ہم اپنی ماں کو بھی لگائیں۔ ہماری ماں بھی انشاءاللہ بیان کو آئیں گی، ذکر کریں گی، تلاوت کریں گی، نصیحت میں بیٹھیں گی، جماعتوں میں جائیں گی، انشاءاللہ اس کا دل بھی بدل جائے گا، اس کے بھی ماحول بدلے گا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ برقع کرنے والی، حجاب کرنے والی بنے گی۔ اس لیے ٹینشن مت لیں، نیک لوگوں کی صحبت سے لوگ نیک بنتے ہیں، بے پردہ کی صحبت سے لوگ بے پردہ بنتے ہیں۔ تو آپ نیک بنیں، انشاءاللہ نیکوں کی صحبت آپ کو بھی نیک بنا دے گی، ماں کو بھی نیک بنا دے گی، بے پردہ کی صحبت سب کو بے پردہ بنا دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو بھی سوالات ہیں وہ تحریری شکل میں دے دیں، اور نام نہ لکھیں، کوئی بات نہیں، نام مت لکھیے، آپ صرف سوال لکھ کر بھیج دیجئے، بس کافی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وسعنا ما كان فاسدا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی کے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے خیر مقدر فرما، ہر طرح کے شر صفات فرما۔ یا اللہ ہم میں سر یہ کو تو اپنا بنا لے، کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، ہمارے ضروریات کو دنیاوی و اخروی غیب سے پورا فرما، تجھ سے لینے کی توفیق عطا فرما، تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، تجھ سے بولنے کی توفیق عطا فرما، تجھ سے لو لگانے کی توفیق عطا فرما، حق کی طرف آگے بڑھنے، باطل سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما، حیا پیدا فرما، بے حیائی سے ہماری حفاظت فرما۔ تمام خواتین کے اندر حضرت عائشہ، حضرت صدیقہ، حضرت خدیجہ، حضرت ام سلمہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ کی تمام صفات منتقل فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے خیر کی دعائیں جو کچھ آج تک خواتین کے حق میں مانگی گئی ہیں، ہمارے تمام خواتین کو نصیب فرما۔
جن شرور سے پناہ مانگی سب کو پناہ نصیب فرما، ہمارے اس مدرسے کو بھی آباد فرما، ہماری مسجد کو آباد فرما، ہمارے تمام جتنے بھی اس سلسلے میں فکر کرنے والے ذمہ داران ہیں سب کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری مجلس کو بھی قبول فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسعنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين۔